ایک بہت ہی بڑی اور عظیم سلطنت کا بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر تبادلہ خیال کر رہا تھا، تو اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور کہا، چونکہ ہم سب تو بہت ہی عقل مند اور دانا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی بیوقوف بھی ہو کہ جس کی باتیں ہمارے لیے ہنسی مذاق اور تفریح کا سبب بنے۔ بادشاہ کی اس خواہش پر تمام وزراء کسی بیوقوف کی تلاش میں نکل پڑے۔ بالآخر ایک بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ روز اس سے چند سوال کرتا اور اس کے جواب سن کر بادشاہ اور اس کے وزراء خوب ہنستے۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک تاج تیار کروایا کہ جس کا نام بے وقوفی کا تاج رکھا اور وہ اس کے سر پر پہنا دیا۔ اب وہ بے وقوف جہاں بھی جاتا، لوگ اس کی بے وقوفانہ باتیں سن کر خوب لطف اندوز ہوتے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کچھ عرصہ گزرا اور بادشاہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ علاج معالجے کے باوجود بھی بادشاہ کو کچھ افاقہ نہ ہوا اور طبیبوں نے بھی اس کو جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے آخری وقت کو اس بے وقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے حکم پر اس بے وقوف کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو چونکہ میں تم سے سوال کرتا تھا اور تم جواب دیتے تھے، تو لہٰذا اب تم سوال کرو اور تمہیں میں جواب دوں گا۔ تو اس بے وقوف نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا، میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا۔ بے وقوف نے اگلا سوال کیا اور کہا کہ اپنے مالک کے پاس آپ کتنا عرصہ رہیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں گا۔ بے وقوف نے کہا، پھر تو آپ نے اپنے آرام و قیام کے لیے وہاں خوب انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ یہ سوال سن کر بہت حیران ہوا اور مایوس ہو کر کہا کہ نہیں، میں نے کچھ ساز و سامان نہیں کیا۔ تو اس بے وقوف نے اپنے سر سے وہ بے وقوفی والا تاج اتارا اور بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ اس تاج کے مجھ سے زیادہ حقدار آپ ہیں، کہ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں کے لیے اتنی بڑی اور عظیم سلطنت بنائی، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ ساز و سامان نہیں کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فانی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن جو ہماری حقیقی زندگی اور قیام گاہ ہے اس کے لیے ہم کچھ ساز و سامان نہیں کر رہے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کی بھی تیاری کریں۔